بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آج ہمارا لیکچر ہے جی ٹاپ مینیج پرسپیکٹو۔ جو بھی کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا پرسپیکٹو کیا ہے۔ اگر میں پرسپیکٹو کی بات کروں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ویژن ہے، کہ جب بھی ٹاپ مینجمنٹ کوئی بھی بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے تو وہ کس ویژن سے بزنس سٹارٹ کرتی ہے۔ مثلاً بہت سارے اس طرح کے بزنسز ہو سکتے ہیں مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، یا ویسے بھی دنیا میں بہت سارے بزنسز ہیں، لیکن اس اس سی ای او نے یا اس چیف ایگزیکٹو آفیسرز نے یا اس ڈائریکٹرز نے کیا سوچ کے بزنس سٹارٹ کیا ہوگا، کیا کیوں وہ مثلاً اس نے وہ کس پرسپیکٹو سے وہ دیکھ رہا ہوگا اپنی آرگنائزیشن کو، یا وہ کیا چاہتا ہوگا کہ اس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے یا سوسائٹی میں یا کلچر میں کیسی دکھے۔ تو یہ پرسپیکٹو ہے وہ خود کیسے دیکھتا ہے، اور اس کا پرسپیکٹو، اس کی سوچ کس طرح اس کے بزنس میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، میری جو سوچ ہوگی وہ میری پرسنالٹی میں نظر آئے گی، میرے رکھ رکھاؤ میں نظر آئے گی، جو کسی کی سوچ ہے وہ اس کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہر بزنس کی ایک سوچ ہے، ایک فلسفی ہے جو اس بزنس میں نظر آتی ہے، جو اس بزنس میں فیل ہوتی ہے۔ وہ بزنس ایکسپلیسٹ بھی وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور امپلیسٹلی بھی مثلا وہ چیزیں بزنس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو بزنس میں ہم آج پڑھیں گے، جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے، اور بلکہ میں اسے یوں کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، یہ ایک عام اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کسی بزنس کے لیے بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے جی فارمولیٹنگ اے ویژن۔ کہ ویژن کیا ہے؟ مثلا جب ہم بات کرتے ہیں ویژن کہ کسی بھی بزنس کے لیے، تو ویژن کیا ہے؟ ہم پہلے ویژن کو ایک جنرلی اسٹیٹمنٹ یا جنرلی ایک بزنس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ اسی سلائیڈ کے اندر کہ گڈ بزنس لیڈر کریٹ اے ویژن۔ کوئی بھی اچھا بزنس لیڈر جو ہے وہ ایک ویژن کریٹ کرتا ہے، آرٹیکولیٹ کرتا ہے اس کو، ویژن کو پیشنیٹلی اون دا ویژن، پھر اس ویژن کو اون کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی پریچ کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیتا ہے، پھر بڑا ریلنٹلیسلی، بہت بریوری اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جی ایگرلی، بغیر کسی نقصان کے وہ اس ویژن کو کمپلیٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں یہ چیزیں دیکھیں، آپ پیشن دیکھیں کہ ایک ایسی چیز ہے، مثلا کوئی بھی بزنس مین ہے، وہ جب بھی وہ ویژن کریٹ کرے گا تو وہ ایک پیشن ہے اس کے اندر، وہ اس پیشن پہ وہ چلے گا۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کو سامنے اور رکھتا ہوں، آپ کو ان چیزوں کو بتا، مثلا ویژن ایک ڈریم ہے، یہ وہ خواب نہیں ہے کہ جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ وہ خواب ہے، وہ ڈریم ہے جو آپ کو سونے نہیں دے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، خواب وہ نہیں ہوتا جو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا۔ یہ کوئی ورڈلی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، مثلا کوئی لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ ہم اسے یوں سمجھیں کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی کیا کہتے ہیں کہ جی ایک موٹیویشن پاور ہے۔ ہم اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے سے اباؤٹ اٹ کہ ایکچولی ویژن مثلا کیا کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ اس کی ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ سم ٹائم اٹ از ناٹ ایون ایویڈنٹ ٹو دا انٹرپرینیورس۔ یہ سم ٹائم بزنس مین کو، کمپنی کو، سی ای اوز کو، انٹرپرینیورس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ویژنائز ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں ایک بڑی خوبصورت سی ایگزامپل ہے کہ وہ کسی دور میں نا سویٹر نٹ کیا کرتی تھی، وہ عورت جو ہے وہ سویٹر کا ڈیزائن جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا تھا، ہونا ہوتا تھا کہ وہ کیسا بنے گا وہ اس کو پتا ہوتا تھا، لیکن ابھی وہ جب سلائیاں وہ چلا رہی ہوتی تھی تو ایک عام دیکھنے والے کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کس طرح کا بنے گا، کیسا بنے گا۔ تو ایک انٹرپرینیورس کے لیے اسی طرح وہ اس کے سامنے ضرور ہوتا ہے، لیکن اتنا کلیئر نہیں ہوتا، اتنا ایویڈنٹ نہیں ہوتا، وہ بڑے ہیزی اور ویگیو ایک ڈریم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے اس کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس ہیگیو اور اسی چیز کو وہ کلیئر کرتا جاتا ہے۔ وہ یہی کلیئرنیس جو ہے وہ اس کے ویژن کے لیے ایک تھاٹ بنتی ہے، فوڈ بنتی ہے، ایک
क्या कहते हैं कि जी एक्सीलरेट करती है उसके उस कंपनी के पूरे कैरियर को। अब आखिर में जो ना ये सारी चीजें हैं, मतलब एक ड्रीम है, डिफिकल्ट है उसके बारे में कहना, एविडेंट नहीं है, हैजी और वैग्यू है, अनक्लियर है, लेकिन ये एक पावरफुल मोटिवेटर टू एक्शन है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप इसके बगैर बगैर विजन के कोई भी बिजनेस जो है वो उतनी ज्यादा क्या कहते हैं कभी वो स्पीड से काम नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। तो कॉटलर ये कहता है, मतलब बहुत बड़ा मार्केटर है, वो ये कहता है विजन इज ए डिस्क्रिप्शन, एक ऐसी डिस्क्रिप्शन है समथिंग, एन ऑर्गेनाइजेशन, कारपोरेट कल्चर, बिजनेस टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर। क्या है जी? वो फ्यूचर की डिस्क्रिप्शन है कि फ्यूचर कैसा होगा विजन के बारे में। अगर मैं विजन की बात करूं तो विजन में एक मसलन कार्टलर ये कह रहा है कि विजन एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी बिजनेस का फ्यूचर बताती है। आपका विजन जितना क्लियर होगा, आप अपने फ्यूचर को उतना ज्यादा क्लियरली नीट कर सकोगे, बुन सकोगे, बना सकोगे। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, मसलन आप वो वीडियो सुनिएगा कासिम अली शाह की, इसलिए मैंने उर्दू में उसको क्या कहते हैं कि वो ढूंढी है वो वीडियो, ताकि आपको वो समझ आए। लोगों ने पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चीजें पढ़ी है, सारी पढ़ी ना, थोड़ी बहुत फिजिक्स तो पढ़ी, बेसिक सारी। आपने जो बेसिक फिजिक्स पढ़ी है, उस बेसिक फिजिक्स में आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा। किसी को याद है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? सर क्या है? या जो चीज हरकत कर रही है रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में, वो हरकत करती रहेगी, ठीक है जी। और जो चीज रुकी हुई है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी नहीं, वो हरकत नहीं करेगी। यानी ये स्पेस में एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जहां रेजिस्टेंस नहीं है, उन्होंने ग्लास को ऐसे फेंका, ग्लास जा ही जा रहा है, तो हद निगाह चला गया, थोड़ी सी फोर्स से। आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट ऐसे नेशनल ज्योग्राफिक पे दिखाया जाता है। अच्छा, कोई चीज रुकी हुई है, वो रुकी हुई है क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, एक्सटर्नल फोर्स के ना लगने की वजह से क्या होता है जी, वो चीज जो उनसी है वो हरकत में नहीं आती। ये जिस तरह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, यही लॉ हमारी मेंटल अप्रोच पे लगता है, साइकोलॉजी पे लगता है। जो बंदा घटिया है वो घटिया रहेगा जब तक के कोई बैरूनी काम अमल हरकत ना हो, और जो बंदा ठीक है वो ठीक ही रहेगा जब तक उसके साथ पंगा ना लिया जाए। अच्छा, ये बंदों की बात हो गई। हैबिट्स पे भी ये लगता है। हम लोग अपने आप को बदलते हैं इस बुनियाद पे, जब तक कोई फोर्स क्रिएट नहीं होती, चेंज नहीं आती। फिर फोर्स का नाम मैंने विल पावर रख दिया। सो अब सवाल ये है कि बदलने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी मैंने कहा छोटी सी चीज पे लगानी है। इनर्शिया का लॉ क्या है? हरकत करती चीज ने हरकत करते रहना है और रुकी चीज ने रुका रहना है। सो अगर रुके हुए हैं और हरकत में आना है तो कोई फोर्स क्रिएट कर लीजिए। अब इंसान के लिए बड़ा आसान है। वो एक्सटर्नल तो लेक्चर की शक्ल में हो सकती है ना, इंटरनल क्या है कि आप यहां से गए, आप मोटिवेशन ले गए, इंटरनल बन गई, आपका विजन सेट हो गया लाइफ में। वो विजन जो सा लगातार आपको करंट दे रहा है, ये जुमला आपने मेरा लिखना है, विजन करंट देता है, विजन एनर्जी देता है। बहुत से लोग जो उनसे ना वो कहते हैं जनाब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, सर मैं किताबें खरीद के लाता हूं, मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता। इसका मतलब ये भाई तुम्हारा विजन नहीं है। किताबें खरीदने से नहीं पढ़ी जाती, विजन लाइफ में हो तो किताब खोलने को दिल करता। सो वो जो एनर्जी चाहिए, वो इंटरनल मोटिवेशन जिसको मैंने नाम दिया है, वो न्यूटन के लॉ उस पर लगता है। और न्यूटन का लॉ ये है कि आपने अपने अंदर कोई ऐसी चीज पैदा करनी है जो हरकत पैदा करवा दे। और वो क्या चीज है? बड़ा सा लिख लें, वो विजन है। विजन। आखिर करना क्या चाह रहे हो भाई? इस दुनिया में आके करना क्या है? सिर्फ पैदा होना और मरना था तो बड़ों ने किया ऐसा, जानवर भी कर रहे हैं, पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। तुम अगर दुनिया में आके कुछ करके नहीं जाते, विजन नहीं है, तो याद रखो एनर्जी नहीं आएगी लाइफ में, विल पावर नहीं आएगी। सो विल पावर, मैं अजरा है मजाक आपको बता रहा हूं और है सच, दशकरों में नहीं होती बाज़ का,
میں نے 6-6 فٹ کے لوگ دیکھے ہیں, باڈی بلڈر دیکھے ہیں, لیکن ول پاور نہیں ہے. اپنا گناہ نہیں چھوڑ سکتے, غلطی ڈرنکنگ نہیں روک چھوڑ سکتے. محبت ہو جائے نا, لڑکی چھوڑ کے چلی جائے, اس کے غم کی وجہ سے دیوتاس بنتے میں نے لوگ دیکھے ہیں, سوسائڈز کرتے دیکھے ہیں, اس کے گھر کے باہر جا کے لیٹ جاتے ہیں زمین. ریئلی ہے نا ایسے لوگ. دنیا کی سب سے خطرناک ایڈکشن کون سی ہے پتہ ہے؟ دنیا کی سب سے خطرناک ایڈکشن ہیومن ایڈکشن ہے, انسان کی عادت. نشہ نہیں ہے, اللہ نہ کرے بندے کو بندے کی عادت پڑ چکی ہو نا, تو بندہ جو سا وہ اس کے بغیر مر جاتا ہے. اور یہ جان بھی آپ کی چھوٹتی ہے ول پاور سے. اس میں بھی آپ کو کئی لوگ ملیں گے جن کی ول پاور نے کہا جی ہاتھ جھاڑے فنش, السلام علیکم, ہو جا رہے, مڑ کے نہیں دیکھا. ان کو فلرٹ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, ایکس وائی زی کہہ لیں, لیکن ول پاور اتنی ہوتی ہے وہ مڑ کے نہیں دیکھتے. سر چھوٹے سے شروع کرنا ہے اور انرجی پیدا کرنی ہے اپنے اندر, اور وہ اندر انرجی آپ کی آنی ہے ویژن سے, کہ آپ کا لائف کا ویژن کیا, کس ویژن کے تحت آپ جی رہے ہیں, کس ٹاسک, کس کام, کس اسائنمنٹ کے لیے آپ دنیا میں جی رہے ہیں. اگر یہ اسائنمنٹ ٹاسک آپ نے ابھی تک دریافت نہیں کیا تو بھائی پھر یاد رکھو, بار بار لیکچر اٹینڈ کرتے رہو گے, موٹیویشن 2 دن کے لیے اوپر جایا کرے گی, گھر جا کے شروع کرو گے پھر نیچے جائے گی اور ختم ہو جائے گی. اور سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہوتی ہے, ان لیکچرز کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ یہ 9-5 سالوں بعد یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کہیں یہ ساری بکواس ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں میں 5 سال سے اٹینڈ کر رہا ہوں, میں کوئی نہیں بدلا. اچھا اسی میں سے کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے سر ہماری تو لائف چینج ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جو ول پاور آنی چاہیے تھی ویژن کی وجہ سے, وہ ویژن نہ ہونے کی وجہ سے جس کی لائف میں نہیں آئی وہ نہیں کرے گا, اور جس کے آ گئی چاہیے جا کے اس کی عمر کیا ہے, حالات کیا ہیں, ریسورسز کیا ہیں, پیسہ کتنا ہے, جو بھی ہے وہ کچھ کر کے دکھا دے گا.